بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد یہ بھی قیام اللیل کی ایک قسم ہے اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج ہم نماز تہجد کی فضیلت اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور اس کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چند فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ نماز تہجد کو رب تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی روایت نسائی کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، اس کے بعد پھر دونوں دو رکعتیں پڑھے، تو رب تعالیٰ ان کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں شمار فرمائے گا، یعنی لکھ دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے رات کے اندر جو بیداری کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا طریقہ بیان کیا اور ایک ایسا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت ان کو بتایا، اگر اس وقت کے اندر وہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو رب تعالیٰ یقیناً ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے اندر رب تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساعت رکھی ہے کہ مسلمان مرد جو ہے اگر اس ساعت کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی بھلائی کا سوال کرے دنیا اور آخرت کے متعلق، تو رب تعالیٰ یقیناً اس کو وہ تمام چیزیں عطا فرما دے گا جس کا وہ سوال کر رہا ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی ابو امامہ بہلی آپ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب عز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ ہے اور سیئات کو مٹانے والا ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی آپ سے جو روایت ہے اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ قیام اللیل جو ہے یہ بدن سے بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مزید اس کی فضیلت کی طرف اور اس کے مقام و مرتبہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر رات جب اس کی پچھلی تہائی ہوتی ہے تو اس وقت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، اور ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر مقامات پر بھی قیام اللیل کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ روایت اس کو امام بہقی نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو ایک میدان کے اندر اکٹھا کر دیا جائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں جو ہیں ان کے بستروں سے جدا ہوتی تھیں۔ تو پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے تو رب تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو رات کو قیام کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، اگر نیت صادق ہوئی تو یقیناً رب تعالیٰ قیامت کے دن ان تہجد گزاروں کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ اور اب رہا یہ مسئلہ کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، تو نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ثابت ہیں۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی رات کے اندر نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سو جائے، تو سو کر جب بھی اٹھے اور یہ نماز تہجد ادا کر لے تو رب تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر سونے کے بغیر پڑھے گا تو پھر اس کو نماز تہجد نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔